أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عزیزان محترم، یہ جو زیارت وارثہ ہے کہ جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عزو دیکھیے کہ خدا امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اگر کوئی دعا مانگے گا تو اس کی حاجت یقیناً پوری ہو جائیں گی۔ اور زیارت وارثہ پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے اس زیارت کو یعنی زیارت وارثہ کو نقل کیا ہے، اور یہ زیارت وارثہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو سلامی دی گئی ہے۔ اس زیارت میں جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء کو سلام کیا گیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی زیارت وارثہ کی تلاوت کی، وہ انسان کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ پھر امام آگے فرماتے کہ زیارت وارثہ یہ زیارت پڑھنے والا انسان کبھی ایکسیڈنٹل موت میں نہیں مرے گا۔ پھر امام نے کہا کہ وہ انسان جو زیارت وارثہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے وہ کبھی بے روزگار نہیں رہے گا۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ جو روزانہ زیارت وارثہ پڑھے گا، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھے، شب جمعہ پڑھے یا ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر پکڑ لے۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو امام کہتے وہ مہینے میں ایک بار ضرور پڑھے، یا پھر امام کی دیا پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ زیارت وارثہ کو وہ ضرور پڑھے۔ کہا گیا ہے کہ زیارت وارثہ پڑھنے والے کو امام حسین علیہ السلام کی قبر میں بشارت ہوتی ہے۔ امام حسین کی زیارت کا شرف وہ قبر میں حاصل کرتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں زیارت وارثہ پڑھتا ہے، اس کی مرنے کے بعد اس کی قبر میں امام حسین خود آتے ہیں اس کو اپنی زیارت کروانے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ زیارت وارثہ پڑھنے والا سکرات کی حالت سے بچ جاتا ہے۔ عزو یہ وہ مرحلہ ہے روح نکلنے کا، جسم سے جب روح نکلتی ہے نا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھتا ہے تو اس کی سکرات کی جو منزل ہوتی نا وہ آسان ہو جاتی ہے، اس کی روح نکلنے کی جو کیفیت ہوتی نا وہ آسان ہو جاتی ہے، چاکنی کے وقت اسے آسانی مل جائیں گے۔ اتنی فضیلتیں ہیں جو چھٹے امام نے بیان کی۔ اور اگر کوئی روایت کہتے ہیں کہ اگر کوئی 40 days 40 دن کنٹینیوسلی خلوص کے ساتھ اگر کوئی یہ زیارت وارثہ پڑھتا ہے اس حاجت سے تو خدا اسے کربلا کی زیارت نصیب کرے، تو خدا اسے امام حسین کے صدقے میں اس زیارت کے صدقے میں کربلا کی زیارت سے اسے مشرف کرتا ہے۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھتا ہے تو خدا اپنے 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اس شخص کے لیے، تاکہ وہ اس کے حق میں استغفار کرتے رہے، اور تب تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک اسے موت نہیں آ جاتی۔ جب وہ فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور روایت یہ کہتے ہیں جب وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ فرشتے آواز دے کے کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں معین کیا تھا اس لیے کہ ہم اس کے حق میں استغفار کرتے رہے، لیکن اب یہ دنیا سے چلا گیا، یہ اب مر گیا ہے، تو کیا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم آسمان پہ آ جائیں؟
تو اس وقت خدا وند عالم رب العزت کی آواز آتی ہے کہ نہیں فرشتوں، تم واپس آسمان پہ نہیں آؤ۔ تو کہا پروردگار پھر کیا حکم ہے؟ تو رب ذوالجلال یہ کہتا ہے کہ اب اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرو۔ پھر وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ پروردگارہ کب تک کریں؟ کہا قیامت تک اس کے لیے اس کی قبر پہ بیٹھ کے استغفار کرتے رہو۔ الحمدللہ، کتنی فضیلت ہے زیارت وارثہ پڑھنے کی۔ اور یہ وہ زیارت ہے، یہ خزانہ ہے ہمارے لیے، ایک خزانہ ہے جو معصومین نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم کیوں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اس خزانے کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو جب خدا کا یہ حکم ہوگا کہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو، یعنی دیکھیے خدا کتنی محبت کرتا ہے امام حسین سے۔ اور تاریخ کے جملے کہ جب روز قیامت میں گروہ در گروہ تمام کھڑے ہو گئے، تو اس وقت بیان کیا گیا ہے کہ یہی دو فرشتے کہ جو قبر پہ بیٹھ کے استغفار کر رہے ہوگے، یہی دو فرشتے آواز دے کے کہے گے کہ پروردگارہ اب تو قیامت آ گئی، اب کیا حکم ہے تیرا؟ پھر سے آواز رب العزت آئے گی کہ جب تک اسے جنت میں نہ ڈالا جائے اس وقت تک کھڑے رہو، اس وقت تک کھڑے رہو اس کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزو آپ تصور کریں کہ زیارت وارثہ کتنی عظیم زیارت ہے اور خدا کتنی محبت کرتا ہے امام حسین سے۔ تو عزیزو کیوں نہ ہم اس زیارت وارثہ کو اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور اس خزانے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔